میلاد ولادت کو کہتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد یہ فرمایا ہے کہ جب میں پیدا ہوا، جب میری ولادت ہوئی، جب میں نے زمین پر قدم رکھے، اللہ تعالیٰ نے میرے قدموں کی برکت سے ساری زمین کو مسجد بنا دیا اور پاک کر دیا۔ اگر زبان ساتھ ہے اعلانی میں کوئی حرج نہیں، تو محفل میلاد جب ہو رہی ہو تو ایک ہوتا ہے کہنا، ایک ہوتا ہے سننا، اور ایک ہوتا ہے سننے کے بعد پھر کہنا۔ یہ تھوڑا سا ایک ترتیب ہے نا، لیکن آپ کے پاس حق آ جائے، آپ منہ بند کر کے بیٹھ جائیں یا گاہک آ کر کھڑا ہو جائے، بات ہی نہ کریں، حضور کا میلاد کچھ کہنے سے شروع ہوگا نا۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ خوشی کا اظہار کر نہیں پا رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ یہ جو احسان عظیم ہے ہم جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، لقد من اللہ، اچھا جو بولے گا اپنے لیے بولے گا نا، تو دوسرا تو اس کو اپنے حصے کا ثواب نہیں دے گا نا۔ تو اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمایا بے شک اللہ نے احسان عظیم فرمایا، اپنا رسول عطا فرمایا۔ تو ایک سوال یہاں یہ ہے کہ حضور تو عالمین کے لیے، مومن وہ ہے جو ماننے والا ہے، تو کلمہ پڑھنے کے باوجود منافق لوگ بھی تو موجود ہیں، اور کافروں کی تو تعداد بہت زیادہ ہے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے جو بھی ہے ہمارا نبی سب کے لیے رحمت ہے، جن پر احسان ہے ذرا اللہ کا نام لیں۔ دراصل میں اس لیے، اور ظاہر ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ سارے اللہ کے نام ہیں، لیکن جو اللہ کا ذاتی نام ہے وہ ہے اللہ۔ آپ نے سیکھنا ہے اللہ بولے۔ حضرت سخی سلطان باہو نے اللہ کا اسم سکھایا ہے اور فرمایا کہ اس طرح اللہ کا نام تم لیا کرو کہ یہ نام تمہارے دل پر نقش ہو جائے۔ کہہ دیں محبت سے اور ذرا محبت سے کہہ دیں، فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ادھر تم اللہ کا نام لیتے ہو، ادھر اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، جو میرا ذکر کرے، جو میرا نام لے، میں اس کے نام کو ڈوبنے نہیں دیتا ہوں۔ اور جب میں اور آپ اللہ کا نام لیں گے تو زبان ہلے گی نا، ہلائیں ذرا زبان۔ لیکن جب اللہ ہمارا ذکر کرے گا تو کیفیت کیا بنے گی؟ اللہ نہیں سماتا زمین اور آسمانوں میں، اور اگر سما جائے تو بندہ مومن کے سینے میں۔ ایک ہے آپ کا اور میرا ذکر کرنا، ایک ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ تو میں اور آپ بولیں گے، ہمارے بولنے سے بھی ہمیں ثواب ملے گا، اور جب اللہ ہمارے پیار کا اعلان کرے گا تو ہمارے دلوں میں نور بن کر اترے گا۔ اب چونکہ بات ہے میلاد کی، بات ہے نبی کی آنے کی، بات ہے ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے اللہ کے اس فرمان کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اللہ نے، بے شک اللہ نے ماننے والوں پر جو بول رہے ہیں بولیں
اور ذرا بولے، چاہے آپ کھڑے ہیں چاہے بیٹھے ہیں، زبان تو ساتھ ہی ہے نا، پتہ لگے کہ آج یہ کون سی مارکیٹ ہے، یہ ارشد مارکیٹ ہے، یہ ارشد بھی رشد سے ہے، اور رشد کا نور مرشد اور مرید کا ملاپ کراتا ہے، اور ادھر مرشد کی نگاہ پڑتی ہے، ادھر یہ طالب حق بنتا ہے، یہ اللہ کا عاشق بنتا ہے۔ تو میں نے اللہ سے پوچھا جو تیرا عاشق بنے اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، دکان کی پرواہ نہیں کرے گا، گھر کی پرواہ نہیں کرے گا، بچوں کی پرواہ نہیں کرے گا، رشتوں کو بھول جائے گا، مگر اللہ سے اس کی محبت کا یہ عالم ہوگا کہ سر کٹانا پڑے تو کٹا دے گا، گھر لٹانا پڑا تو لٹا دے گا، رشتے توڑنے پڑے تو توڑ دے گا۔ اب اللہ کا احسان ہوا، کملی والا آیا سب کے لیے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، صرف آیا نہیں رحمت بن کے آیا۔ مجھے آواز نہیں آ رہی ہے، یاد ہے وہ جی محفل رکھنی چاہیے یا پھر تیاری کر کے رکھنی چاہیے، اور کچھ نہیں چاہیے، اب بولیں اللہ کا نام لیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے احسان کیا، آیا تو سب کے لیے تھا رحمت بن کر، لیکن مل ہمیں گیا۔ اہل ایمان کا جو معیار ہے نا وہ میں آپ کو تھوڑی سی سمجھانا چاہتا ہوں۔ اصل میں یہ بڑی جلدی میں انہوں نے دوستوں نے پروگرام رکھا ہے، میں کہیں اور بھی آج مصروف ہوں مکی مارکیٹ میں، اصل پروگرام تو انہوں نے لیا تھا، ان دوستوں کے رابطے کے بعد میں نے کہا ہم نے تو حضور کی بات کر لی، تو فرق نہیں پڑتا، لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ جب آپ اٹھ کر جائیں تو جیسے عام طور پر لوگ محفلوں سے اٹھ کر چسکا لے لیتے ہیں، حقیقت نہیں پا سکتے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج میں آپ کو چسکے سے آگے ایک دنیا ہے وہاں لے جاؤں، آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے اندر کوئی نئی چیز آئی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اللہ، زور لگائیں ذرا۔ اچھا یہ اللہ سکھانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہو جائے گا، اگر یہ اللہ کا نام نقش ہو گیا، حضرت سلطان کو کیا فرماتے ہیں؟ الف اللہ چمبے دی بوٹی، ایک ہے اللہ، ایک ہے جب اللہ کا اسم نقش ہو جائے، من میں بوٹی لگ جائے، اب جب بوٹی لگ جاتی ہے تو پھر پھول بھی کھلتے ہیں، آپ نے پھول پھینکے وہ نیچے چلے گئے، ٹھیک ہے نا، آداب کے خلاف ہو گیا، تو پھول چونکہ خوشبو والی چیز ہے اور خوشبو کا تعلق میرے اور آپ کے نبی کے پسینے سے ہے، یوں پھول عزت کے ساتھ رکھا ہو تو اس کی بات سمجھ آتی ہے، سر کا تاج بنا ہو تو سمجھ آتی ہے، گلے کی زینت بنی ہو تو سمجھ آتی ہے، لیکن اگر پھول پاؤں میں چلا جائے، یہ سیاستدان تو کر سکتے ہیں، نبی کا غلام یہ نہیں کر سکتا۔ آپ سے میری گزارش ہے پھول کا استعمال ایسا کریں کہ پھول کی عزت برقرار رہے، سمجھ نہیں ہے ذرا بول کر دکھاؤ۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہوں نفی، آپ جب بوٹی لگاتے ہیں تو نفی کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس میں سے گوڑی کر کے نا گھاس اس قسم چیزیں نکالنی پڑتی ہیں، اور اسباب کیا اس کے اندر پانی بڑا خاص لگانا پڑتا، نفی اسباب دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی روح، چونکہ یہ اللہ کے نام سے لگی ہے تو نفی اسباب کی ایک اور شکل یہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ نفی ہو گئی اور کوئی الہ ہے ہی نہیں،
الا اللہ، اللہ ہی 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 اللہ۔ اللہ جل جلالہ۔ سبحان اللہ۔ آپ درست، آپ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، آپ کی محبتوں کو اور زیادہ پروان چڑھائے۔ وقت بہت مختصر ہے، لیکن اب ظاہر ہے آپ کی محبت کو دیکھنے کے بعد، آپ کے ذوق کو دیکھنے کے بعد ادھوری گفتگو ظاہر ہے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ چند لمحوں کے اندر آپ کو وہاں تک لے جاؤں جو عاشق کی ضرورت ہے، جو عاشق کا مقام ہے۔ اور وہ مقام پتہ کیا ہے؟ اور یہ اس لیے بھی میں حضرت سلطان لوگوں کا کلام سنا رہا ہوں آپ کو۔ جب میں اپنے آستان سے چلتا ہوں تو میرے بابا جان کا فرمان مجھے یہ ہے کہ آپ نے کلام پڑھنا ہے اور میں نے فیض بھیج دینا ہے اور بیماروں کو شفا ہو جانا ہے۔ آپ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے پورے جسم پر ایسے ہاتھ پھیر لیں تاکہ بعد میں جب آپ کو شفا ہو جائے، لیکن اللہ اللہ جاری رکھنی ہے۔ آپ نے اب توجہ فرمائیں، بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ عاشق ہوئے، یہ ہے مقام عشق۔ عاشق ہوئے، عشق کمانے، دل رکھے وانگ پہاڑاں، لاکھ لاکھ بدیاں، ہزار علماء، کر جانے باغ بہار۔ اب اس مصرے کے اندر آپ سیدنا بلال کو دیکھ سکتے ہیں، کوڑے پڑ رہے ہیں، کاندھوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے، تپتی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، اور تقاضا کیا کی ہے؟ یہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دو۔ آپ فرماتے ہیں میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، تو ہر ٹکڑے سے تمہیں صدائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سنائی دے گی۔ یہ زبان کاٹ دینے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ عاشق ہوئے کہ عشق کمانے، دل رکھے وانگ پہاڑا ہوں، لاکھ لاکھ بدیاں، ہزار غلامیں، پر جانے باغ بہارا ہوں۔ اب داتا کو بھی دیکھ لو، خواجہ کو بھی دیکھ لو، بھاؤ کو بھی دیکھ لو، غوث کو بھی دیکھ لو، آپ نے ایک کمال نقشہ کھینچا ہے۔ لاکھ لاکھ بدیاں، ہزار علماء، پر جانے باغ بہارا ہوں، شاہ منصور یہ عشق امام ہوئے۔ شاہ منصور جے چوک سولی چاڑے، جڑے واقف کل اسرارہ، اسرار کہتے ہیں راز کو، کل اسرارہ اب حسین کا روح بھی دے۔ ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آئی، اللہ کہے لفظ اللہ یہ آپ کو بہت اونچا لے جائے۔ توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں۔ اب اس کے بعد آپ نے 2، 3 یا 5 دفعہ نہیں کہنا، بلکہ جب بھی کہنا ہے ایک ہی دفعہ کہنا ہے اور مل کے کہنا ہے، پوری قوت سے کہنا ہے، بڑی محبت سے کہنا ہے۔ شاہ منصور جہے چک سولی چاڑے، جڑے واقف کل اسرارہ ہو۔ اب روح حسین کا بھی دیکھ لو، سر سجدے ہو، مول نہ چاہیے یا حضرت باہو، بڑے کافر گیل ہزارہ ہو۔ میرے دوستو، تو اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین۔ میں ساتھی، میں چاہتا ہوں آپ دیر سے آئے، آپ کی بھی دیر نکل جائے۔ لقد
من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُذَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. فرمایا اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تمام اہل ایمان پر، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ان میں اپنا رسول بھیجا. کون رسول؟ رسول من انفسہم، جو ہے انہی میں سے، لیکن سن لو تم میں کوئی اس جیسا نہیں ہے. اور یہ بھی سن لو کہ اسے اپنے جیسا نہ سمجھنے لگنا. فرق کیا ہے مولا؟ فرق کیا ہے؟ فرمایا فرق یہ ہے جب وہ بولتے ہیں نا یتلو علیہم آیاتہ، اس کے لبوں سے جو کلام نکلتی ہے وہ اللہ کے کلام قرآن مجید کی آیات کا حسن ہوتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کی نگاہ کا کمال یہ ہے کہ خاک پر پڑ جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، بندے پر پڑ جائے تو وہ بندہ مومن بن جاتا ہے. یُزَكِّيهِمْ، یہ نبی کی نگاہ کا اثر ہے، کیوں نہ ہو. اور میں اب ختم کرنے لگوں بات کو، ذرا غور سے سنیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف سے، اپنی طرف سے بھی دل کو چاہتا تھا نا ان کا بھی. اللہ سے کہتے ہیں مولا کبھی دیدار ہو جائے، تیرے دیدار کے ہم طالب ہیں. تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، انہوں نے کیا دیدار کرنا ہے؟ پیارے موسیٰ تو میرا نبی ہے، رسول ہے، میرے ساتھ تیری کلام ہوتی ہے، تو بھی نہیں دیکھ سکتا. اب ایک سوال بنتا ہے حضرات، تھوڑا سا زور لگایا اپنی زبان پر، تھوڑا سا اور تھوڑا زور لگایا. لیکن میں چاہتا ہوں اگلے چند منٹ کے اندر آپ کے وجود سے دردیں نکل جائیں. آپ کا وجود پاک ہو جائے. ذرا غور فرمائیں، یہ جو میلاد کے عنوان پر اپنی دکانیں چھوڑ کر یہاں بیٹھ گئے ہو یار، ابھی تو کاروبار کا ٹائم ہے نا. غور سے سنو یہ بات. اور پھر جو جیب میں نکال کر بن سوچے پھینکے جا رہے ہو، تو میں نے کہا تھوڑا سا میں آپ کو تسلی دے دوں. ضرور مرشد خانے سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میں نے تھوڑا سا پیری مریدی کا مزاج تھوڑا سا نبی کے مدینے سے جوڑا ہے. پوری کائنات کے خزانے نبی کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتے ہیں، پھر بھی نبی کے گھر میں فاقہ ہوتا ہے. صدقہ غریب کے لیے ہے، نظر و نیاز ہدیہ نبی کے لیے اور آل نبی کے لیے ہے. لیکن نبی کو بھی دیکھ لو، آل نبی کو بھی دیکھ لو، خود فاقے سے یا 3 دن کا روزہ دار. نبی کی بیٹی اپنی ہاتھوں سے چکی پیس رہی ہے. میں کچھ دینا چاہتا ہوں. پہلے دن کا افطار کا سامان بھی، دوسرے دن کا بھی اور تیسرے دن، 3 دن کی فاقہ کشی میں روزہ رکھنے والوں کو سلام ہے. اسی لیے لوگ یزید کو نہیں مانتے، اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتے. جب بھی رکھتے ہیں یا حسن رکھتے ہیں یا حسین رکھتے ہیں
بیٹی کا نام زینب رکھتے ہیں یا کلثوم رکھتے ہیں، یہی وجہ ہے نا۔ اب تیسرا دن ہے، تیسرا روزہ ہے، سارا دن سیدہ نے چکی پیسی، شام کو کھانا بنا، پھر سائل آ گیا، کھانا اٹھا کر دے دیا۔ ہمارے پاس تو یہی سب کچھ ہے۔ میں نے لوگوں کا حال دیکھا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں یقین بھی دلاؤں، احساس بھی دوں کہ نبی کے نام پر حضور کی محبت میں جب آپ علماء کی خدمت کرتے ہیں، ثنا خانوں کی خدمت کرتے ہیں، تو وہ حقدار ہے، وہ دن رات اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اب جب میرے سامنے آپ نوٹوں کے ڈھیر لگاتے ہیں تو میں تسلی آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں، جس باہو کے گھر میں میں پیدا ہوا ہوں ان کو سخی بھی کہتے ہیں، سلطان بھی کہتے ہیں۔ میں نے سوچا لوگ بڑی محبت کرتے ہیں ہم سے، ہم بھی لوگوں سے محبت کریں۔ لوگ نذرانے ہمیں دیتے ہیں، ہم بھی لوگوں کو کچھ دیں۔ الحمدللہ میں نے دربار شریف پر، آستانہ باہو پر، آپ کو پتہ ہے مشرق سے لے کر مغرب پر غم حسین کو سب مناتے ہیں، یہ بھی کم نہیں ہے۔ یاد حسین کہ چراغ تو ہر گھر میں جلتے ہیں، یہ بھی کم نہیں ہے، لیکن مشن حسین کو ہر کوئی نہیں لے کر سکتا۔ 400 سال پہلے کی بات ہے، جب میرے باہو نے آستانہ قائم کیا نا تو فرمایا، اعلان کیا، فرمایا آستانہ میرا ہوگا، میں خانہ حسین کا۔ داتا دربار میں بھی عرس ہوتا ہے، وہ ہوتا داتا کا ہی ہے۔ غریب النواز کا عرس ہوتا ہے تو ہوتا غریب النواز کا ہی ہے۔ بابا فرید کا عرس ہوتا ہے تو ان کا ہی ہوتا ہے، لیکن پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک اگر عرس حسین ہوتا ہے تو صرف باہو کے آستانے پر ہوتا ہے۔ اب مجھے اس کی سمجھ آئی، جتنے یہ لنگر چلتے ہیں آستانوں پر، جتنی خانقاہیں ہیں، یہ غریب بربری کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ لوگ اچھی سے اچھی چیز لاتے ہیں، لنگر میں لوگوں کو مل جاتی ہے، لیکن کھانے پینے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ ایک دن اچھا کھا لیا نا، دن کا کیا بنے گا؟ ہم نے کیا کیا، جو مجھے سمجھ آئی اور جو واقعی ایک حقیقت بھی ہے کہ میرے آقا حسین نے چونکہ سر سجدے میں کٹایا تھا، تو سجدوں کا حسن ہے نماز میں، نماز کا حسن ہے مسجد میں۔ تو میں نے سوچا آقا حسین کے نام پر میں ایک مسجد بناؤں، 25 ایکڑ میں، کیونکہ اتنی بڑی ہستی کے نام پر بننے والی مسجد چھوٹی تھی، اور پھر اس کے اندر جتنے مسلے ہوں، ہر مسلے پر میں کسی یتیم کو بٹھاؤں، کسی غریب کو بٹھاؤں، اور وہ بچے اور بچیاں پردے کے ساتھ جنہیں مدرسے میں قرآن تو مل جاتا ہے، وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتے، حافظ تو وہ بن جاتے ہیں، لیکن انجینئر نہیں بنتے۔ ہم نے مسجد کے سیل کو اس لیے اتنا بڑا کیا ہے کہ اس میں اسکول بھی ہو، انگلش میڈیم بھی ہو، ٹیوشن کا نظام بھی ہو، غریب پروری بھی ہو، یتیم پروری بھی ہو، بچیوں کے لیے پردے کا انتظام بھی ہو، ان بیٹیوں کو ماں بننے سے پہلے عاشق رسول بنایا جائے، قرآن کی قاریہ بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آمینہ کے لال نے فرمایا ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے۔ اب جتنے ٹاپ کے انگلش میڈیم اسکول ہیں نا، وہاں قرآن تو نہیں ہوتا، لیکن ڈانس ضرور ہوتا ہے، نبی کا نام نہیں ہوتا، شیطانی کام ضرور ہوتے ہیں۔ آپ کتنے خوش ہوتے ہیں میری بیٹی فلاں انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ رہی ہے، اور میں ان لوگوں پر مجھے بڑا ترس آتا ہے جن کو اللہ نے وسائل دیے ہیں، مال دیا ہے، وہ اپنے بچوں کو جو کچھ بنا رہے ہیں
یہ ظلم کی آخری شکل ہے۔ یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر گیا ہے، یتیم وہ ہے جس پر اس کا باپ خرچ کر رہا ہے لیکن اسے قرآن کے نور سے مزین نہیں کر رہا، اسے رسول اللہ کا عاشق نہیں بنا رہا۔ ہم نے یہی کام کیا ہے۔ آپ نے بڑی اچھی اچھی کوٹھیاں دیکھی ہوں گی، بڑے بنگلے دیکھے ہوں گے، لیکن میں نے مسجد حسین کی زیر سایہ جو بلڈنگیں کھڑی کی ہیں اور جو رہائشیں بنائی ہیں وہ جھونپڑیاں ہیں، وہ محلات ہیں، تاکہ نبی کی امت کے غریب بھی یہ حسرت نہ کرے کہ ہمیں رہنے کے لیے جھونپڑیوں میں رکھا جائے۔ تو یہ جو امانت آپ میرے سامنے رکھ رہے ہیں یہ ساری میں وہاں بھیج دیتا ہوں، اس لیے منع نہیں کرتا ہوں، آپ کی خوش نصیبی ہے۔ اور میں جھلک آپ کو مسجد حسین کی بھی دکھانا چاہتا ہوں، آپ دیکھیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا ایک تقریر سے ثواب، لیکن تدبر سے ہدایت نہیں۔ ہمیں اس قوم کو اس وقت ہدایت نہیں، سلطان فیاض الحسن کو ہدایت کی ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے، ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہمیں ہدایت مل جائے تاکہ ہمارے دل کی میل اتر جائے، تاکہ ہمارا من اجلا ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم۔ فرق کیا ہے؟ ہم رسول اللہ کی شان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کر رہا ہوں تمہارے سامنے کہ نبی بولتا ہے نا، جب اسے نبی نہیں بولتا، لب نبی کے ہوتے بولتا۔ وما عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آپ تو ناشتہ بھی گالیوں سے کرتے ہیں، پتہ ہے یہ کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، پھر بھی پائے آئے بڑھے ہیں۔ چلو وہ کولیسٹرول لیول کچھ بھی ہو جائے، لیکن یہاں تمہارے چھوٹے بچے نہیں رہتے، منتے مانگ کر تم نے ان کو لیا اللہ سے، تو کیا انہیں گالیاں سکھانی ہے؟ کیا ان کے سامنے غیبت کرنی ہے لوگوں کی؟ کیا ان کو جھوٹ کے پہاڑوں کے نیچے دفن کرنا ہے؟ یار مزہ تب ہے تیرے گھر کی ہر شام کم از کم۔ بڑی اہم بات کر رہا ہوں، تقریر میں نے ختم کر دی ہے۔ یہ 8 ہے تو کل 9 ہے۔ اچھا سنے تھے تو دن رہ گئے 3، ویسے تو 30 تاریخ تک ربیع الاول ہے، آخری جب چاند چڑھے گا اس سے پہلے، تو یہ 3 راتیں آپ نے اس طرح گزارنی ہے آدھے گھنٹے کے لیے۔ آپ کے گھر کی شام، اب جب ظاہر دکان بند کے آپ گھر جائیں گے بند کر کے تو پھر ہی آپ کی شام ہوگی نا۔ میں چاہتا ہوں آپ بھی ہوں، آپ کی گھر والیاں بھی ہوں، بچے بھی سوئے نہ ہوں، یہ 3 دن نکالو ذرا، یہ شامیں کر دو مدینے والے کے نام، ایک چٹائی یا چادر پاک علیحدہ رکھو، اس کا نام رکھو دسترخوان درود و سلام۔ تبدیلی 3 دنوں میں بھی آ جائے گی، انہی 3 دنوں میں آ جائے گی، بلکہ میں تو کہتا ہوں آج کی شام ہی تمہارا کام کر گئی ہے یار، دل تو تمہارا مچل رہا ہے نا، سوچ تو تمہاری بدل رہی ہے نا بھائی۔ ویسے عام طور پر تخلیق کے ذریعے سے ثواب ہوتا ہے، لیکن جب پیچھے کنیکشن باہو کے ساتھ ملا ہو، اور باہو وہ ہے جن کا کنیکشن نبی سے ملا ہوا ہے، تو آپ کا دل کیوں نہیں بدلے گا؟ آپ کی سوچ کیوں نہیں بدلے گی؟ آپ کا کردار کیوں نہیں بدلے گا؟ آپ کا انداز کیوں نہیں بدلے گا؟ کیونکہ سب سے اچھا انداز جو ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ
فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہا تمہاری کوئی بات صحیح ہوگی کوئی غلط ہوگی، لیکن کملی والا وہ ہے جو مسکرائے تو مسکراہٹ دین دیتی ہے، جو نگاہیں جھکائے تو جھکی نگاہیں پتہ دیتی ہے، جو دامن دل بچھائے تو تقریریں بدل جائیں، اشارہ ہو تو چاند سینہ چاک کر رہے، اشارہ ہو تو سورج پلٹ آئے، انگلیوں سے ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ مجھے ایک ڈائلاگ میں، انٹرفیت ڈائلاگ میں تمام مذاہب کے نمائندوں میں نبی پر بولنے کا موقع ملا، اور میرا جو ٹائٹل تھا، جو میرا عنوان تھا اور سبجیکٹ تھا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، گفتگویں ختم ہو گئی، آخر پر سوال و جواب آئے، ایک خاتون کھڑی ہو گئی، کہنے لگی کین یو ایکسپلین، کیا تم وضاحت کر سکتے ہو، how your Rasul is رحمۃ للعالمین when you are cutting the hands of the people، بتاؤ تم اپنے رسول کو رحمۃ للعالمین کیسے کہتے ہو، تم تو لوگوں کے ہاتھ کاٹ رہے ہو، تم تو لوگوں کو کوڑے مار رہے ہو۔ میں نے کہا بی بی ذرا کنٹرول کرا رہے ہو، میں نے کہا بی بی لسن ٹو می، اگر تمہیں ہو جائے کینسر اور ڈاکٹر کہے کہ تمہارا ہاتھ کاٹنا پڑے گا، کیا کرو گے؟ کہنے لگی میں کٹوا لوں گی۔ ڈاکٹر کے آنکھ نکالنی پڑے گی، میں نکلوا لوں گی۔ ڈاکٹر کہے ناک کٹوانا پڑے گا، کہنے کٹوا لوں گی۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اگر ہاتھ نہیں کٹوایا تو پھر پورا جسم کٹوانا پڑے گا۔ میں نے کہا میرے نبی کی رحمت للعالمین کی اس سے بڑی کیا مثال ہوگی کہ اس معاشرے کے اندر جو لوگ کینسر کا باعث ہیں، ڈکیٹ ہیں، چور ہیں، بدماش ہیں، زانی ہیں، بد کردار ہیں، عزتوں کے لٹیرے ہیں، ان کو اگر کاٹ دیا جائے تو معاشرہ پاک ہو جائے۔ آپ جب صدقہ کرتے ہیں نا تو بلائیں ٹل جاتی ہیں، جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو مال پاک ہو جاتا ہے، جب صلہ رحمی کرتے ہیں تو دل پاک ہو جاتا ہے، جب سیرت مصطفیٰ کو اور بچھونا بنا لیتے ہو تو خدا راضی ہو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہمارے فیصل آباد کے بہت سارے دوست ہیں جو ہر سال حج پر بھی اور رمضان شریف میں، مدینہ شریف میں ہماری ملاقات ہوتی ہے، ماشاءاللہ حضور کی محبت میں بہت کچھ وہاں محبت کے سلسلے وہ قائم کرتے ہیں۔ تو ان چند سالوں کی بات نہیں ہے، اب تو پابندی یہ ہے کہ وہ نیچے والے حصے میں لوگ اعتکاف نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہر وقت سوئے رہتے ہیں۔ لیکن میں نے جیسے ایک شادی کی، میں نے کہا یار اگر تھوڑا ہم آگے پیچھے ہو جائیں تو نماز کے لیے جگہ ہی نہیں ملتی، آپ سو جاتے ہو۔ اس نے کہا جی آپ کو نہیں پتا کہ یہاں سو جانا بھی عبادت ہے، یار مزہ نہیں آ رہا۔ آج کو گھر والوں کے لیے تحفہ لے جاؤ نا یار، اللہ کا نام لے جاؤ یار۔ تو میں نے کہا یار ذرا کم سو لیا کرو، کہہ رہے نہیں یہاں تو سونا عبادت ہے۔ میں نے کہا یار جس دین میں، جس مسجد میں، جس نبی کے قدموں میں سو جانا بھی عبادت ہے، جب تم جاگ رہے ہوگے تو تمہاری عبادت کا معاملہ کہاں پہنچ گیا؟ ایک ہے تمہارا جاگنا، ایک ہے نبی کا جاگ لگنا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کو ایسا بنایا ہے، اس کی ہر ادا ہی دی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو پھر موقع دیں گے، اور آپ اگر آج مزید لذت سے آشنا ہو جن چاہتے ہیں تو بالکل آپ کے قریب ہے مکی مارکیٹ، تو ابھی ہم وہاں ہی جا رہے ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا
ایک شعر میں مکمل اور کر لوں تو پھر آپ ذرا چیک کر لیں اپنے آپ کو. رب سچے رہو. یہ جو وجود ہے نا اس کو پاک کرنا ضروری ہے اور اس کو پاک کرنے کے لیے وضو ہی کافی ہے. ذرا محبت سے بولو, ذرا محبت سے بولو. آخر تک مجھے آواز چاہیے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں بھائی میں ایسا کرو گے تم اڑنا شروع کرو. اللہ کا نام ہے ڈوبنے نہیں دیتا یہ. ایک آپ جب کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں ہر چکر سے پہلے ان لبوں کو حجر اسود کے ساتھ لگانا پڑتا ہے, چومنا پڑتا ہے. یہ ہم نے بتا دوں, میں سے اشارہ کر رہا ہوں, چومنا منع نہیں ہے. سمجھا, چومنا منع نہیں ہے. بولے نہیں ذرا مسکرات. کیا ہو گیا یار, مسکرانا بھی نہیں آتا. ہمارے نبی تو وہ ہیں جن کی تسکین سے روتے ہوئے آتے. تم نے تو اپنی ماں کو ناراض کیا, بوڑھے باپ کا تم نے کبھی خیال نہیں رکھا. وہ خاتون سارا دن جو تیرے گھر کی صفائی کرتی ہے, تیرے کپڑے دھوتی ہے, تیرے بچوں کو پروان کرتی ہے, اس سے بھی کبھی مسکرا کے بات کر لیا کر. تو اگر آپ صرف وضو اہتمام سے کر لیں, وضو کے 5 اعضاء, چہرہ اور 2 پاؤں اور زیادہ مسا سر کر دیا. ہماری حالت یہ ہے, میں نے کئی جگہ لوگوں کو دیکھا ہے جب مسا کرتے ہیں نا ایسے پانی لے کر انگلیوں کی تو کوئی ترتیب ہی نہیں ہوتی, تو یوں پانی لے کے نا تو یہاں سے یہ اس طرح بھی میں نے دیکھا ہے لوگوں. تو آپ نے ہونٹوں کا مسا نہیں کرنا. کہہ رہی ہے کیا ہوتا ہے, اب جو مسا کرنا تھا سب کا وہ تو آپ نے ہونٹوں کا کرنا, تو مسا نہیں تو وضو نہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے وضو اہتمام سے کیا, جب وضو ختم ہوتا ہے نا تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اس کے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. رب سچے دا حجرہ. وضو نہیں کہ رولا ہے سارا بھائی, ورنہ نماز بھی مشکل ہے یار. اب وضو کیا تو جسم پاک ہو گیا, نماز پڑھی تو روح پاک ہو گئی, اور اللہ کا نام گج بج کے لیا تو پھر دل پاک. اور یہ آج بے شک یہ جتنا سودا ہے اس کے بعد تم نے بیچنا ہے نا, آپ دیکھ لینا. مجھے یہ نہیں پتا یہ تھوڑا ہوگا یا زیادہ, لیکن اس میں برکت بہت زیادہ ہوگی. اس میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ کو کمی نہیں آئے گی. ایک رب سچے رہو. تو حجر اسود کو بوسہ دینے کا کیا مقصد ہے؟ جب بندہ بوسہ لیتا ہے نا, حجر اسود کو چومتا ہے نا, تو وہ کیا ہے, پتھر ہے. بولو نہیں. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر پتہ کہ حجر اسود کو بولتے ہیں, اے حجر اسود, مانا کہ تو جنت سے آیا ہے, لیکن سن لے میں تمہیں اس لیے نہیں چوم رہا ہوں کہ تو جنت سے آیا ہوا ہے, میں تو تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں تجھے کملی والے نے چوما. تو جب ہم چومتے ہیں نا حجر اسود کو, ہے پتھر پر کمال کی چیز ہے, وہ چومنے والے کے گناہوں کو چوس لیتا ہے. یار جس دین میں پتھر آپ کے گناہوں کو چوس لیتا ہے, اس دین کے پانی مدینے والے کی نگاہ کرم پر کیا, یہ کیسے ممکن ہے؟ تم صلی اللہ کے ترانے سجا کر بیٹھ جاؤ. تو آپ نے کام کرنا ہے, اگلے چند دن آپ نے کام کرنا ہے, ہر شام مدینے والے کے لیے دسترخوان درود و سلام سج جائے. باپ بیٹیاں, ماں بیٹے, بھائی بہنیں, بہو بیٹیاں جن کی گودوں میں دودھ پیتے بچے ہیں, یہ 10, 20, 15 منٹ, آدھے گھنٹے کے لیے تصور مدینہ کر لیں. عقیدہ یہ بنے ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سے سنیں.
سلیقہ کیا؟ سلیقہ سنیے، میں سو جاؤں، درود پڑھنے کی عادت پڑ گئی نا، آپ درود پڑھتے پڑھتے سو جانے کی بھی عادت پڑ گئی، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، یہ 2 دفعہ کہہ دو، یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور خودی آنکھ صلی اللہ میرے دوستوں، آپ میں کوئی کشش ہے یا یہ جو سما بنا ہے نا، کوئی کشش ہے آپ؟ یہ جو آپ جذباتی ہو کر سارے دن کی کمائی یہاں لٹا رہے ہیں، کوئی پیچھے سے راز ہے؟ یہ جو آپ کو اللہ نے شعور دے دیا ہے کہ ہمیں اپنا جذبہ پیش کرنا چاہیے، تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ تصور یہ کرنا ہے یہ مسجد حسین کا منظر ہے، اور دعوت میں یہ دینے لگا ہوں اسی بدھ کو جناب دربار شریف پر مسجد حسین میں میلاد شریف کا پروگرام، اور اس دفعہ سلطان صاحب نے بڑا خصوصی فیض یہ جاری کیا ہے کہ تمام جنات جن کو جادو جنات کا اثر ہے ان کو قید کر دیا جائے گا، ان کو جلا دیا جائے گا۔ تو بدھ کا دن یاد رکھنا ہے، زور سے پہلے یہ جنات اور جادو کو ختم کیا جائے گا، اور زور کے بعد میلاد شریف کا پروگرام شروع ہو جائے گا اور وہ عشاء سے پہلے ختم ہو جائے گا۔ آپ سب اسی بدھ کو انشاءاللہ آپ صرف ارادہ کر لیں، باقی توفیق الہی سے ہی دعانے آپ نے، اور جڑے بابے دے منن والے ہو سمجھو سارے بابیاں دا فیض اتنے ہی آگے لے لو، کیونکہ یا رسول اللہ دا نعرہ تو سارے بابے دا نعرہ۔ تو یہ مسجد حسین کا نظارہ دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ دعا مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ برے صغیر پاک و ہند کے نام اور صوفی بزرگ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اس پسماندہ ترین خطے میں جہالت کی تاریکیوں کو علم کی روشنی سے منور کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور اس فرض کی تکمیل کو اپنی زندگی کا مشن بنایا۔ ان کے اس دار فانی سے کوچ کے بعد فروغ علم اور سلطان باہو ٹرسٹ کی روح رواں بانی، عظیم روحانی اور مذہبی شخصیت حضرت پیر سلطان فیاض الحسن ظفری قادری مرتضی اللہ علیہ نے اٹھائی۔ انہوں نے مسجد حسین کے نام سے منسوب ایک عظیم الشان دینی فلاحی اور تعلیمی منصوبے کی بنیاد رکھی۔ غریب نہیں سوچ سکتا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، میں اللہ کی عظمت کی قسم اور نبی کی حرمت کی قسم کھا کر دیتا ہوں کہ میں تمہارے بیٹے کو ڈاکٹر بھی بنا دوں گا، لیکن خدا کے لیے اس بیٹے کو صاف بچا دو، اسے قرآن کے نور میں بس کر یہ حسینیت کا تاج پہنانے کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے۔ مختلف مدارس کے حامل پاکستان
तालीमी इदारे यूनाइटेड स्कूल सिस्टम, यूनाइटेड कॉलेजेस, जामिया हिरा, होली स्कूल सिस्टम और अजीम शान यूनिवर्सिटी को मस्जिद हुसैन के साथ मुंसलिक किया। सुल्तान बाहू ट्रस्ट के ज़ेर इंतजाम मुल्क भर में 53,000 से ज्यादा तलबा कबल आज़ान हसूल तालीम में मशगूल हैं। गरीब, मुस्तहिक और यतीम तलबा की तालीम और तदरीस के साथ साथ तमाम तालीमी इदारों के साथ मयारी सहूलतों से आरास्ता हॉस्टल भी कायम किए गए हैं। सुल्तान बाहू ट्रस्ट के ज़ेर इंतजाम हजारों यतीम, गरीब और बेसहारा बच्चों की कफालत और तालीम दी जा रही है। आइए इन्हीं बच्चों में से एक तालिब इल्म कुर्बान अली की कहानी इसकी अपनी जुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कुर्बान अली है। मैं 6th क्लास का इम्तिहान दे चुका हूँ और तजवीज़ के साथ नाज़रा भी पढ़ चुका हूँ। अब मैं 7th क्लास में पढ़ रहा हूँ। यहाँ बहुत अच्छा निज़ाम है, तालीम भी बहुत अच्छी है और हॉस्टल भी बहुत अच्छे हैं। मैं पीर साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाया। मैं बड़ा होकर टीचर बनना चाहता हूँ। एक और तालिब इल्म मोहम्मद वसीम की कहानी आपको सुनाते हैं, जो कि यूनाइटेड स्कूल सिस्टम में ज़ेर तालीम है। इसका ताल्लुक एक गरीब घराने से था। मोहम्मद वसीम चंद साल का था तो उसके वालिद इस दुनिया से चल बसे। छोटी उम्र में वालिद का साया छिन जाने के बाद वसीम की वालदा ने दूसरी शादी कर ली। बदकिस्मती से वसीम का सुफेला बाप इस पर दस्ते शफकत रखने की बजाय इसे नाराज करता। वसीम इसके जुल्म से तंग आकर एक दिन अपने चचा के घर चला गया। इसके चचा ने इसकी ये हालत देखकर इसकी देखभाल का फैसला किया। इसकी परवरिश का बोझ उठाने की सिक्कत न होने के बायस इसे तालीम दिलवाने के लिए हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के ज़ेर इंतजाम यूनाइटेड स्कूल में लेकर आया। मेरा नाम मोहम्मद वसीम, मेरा तो बहुत हो चुके हैं। मैं पढ़ नहीं सकता था, मुझे कोई पढ़ाने नहीं था। इधर यूनाइटेड स्कूल में दाखिला भी और फीस भी नहीं है और किताबें भी पढ़ी लेकर देते हैं और यूनिफॉर्म और शूज पढ़ी लेकर देते हैं। जहाँ हजरत पीर सुल्तान फयाज और हजरत कादरी ने अपने दस्ते शफकत से इसकी परवरिश और तालीम की जिम्मेदारी उठाई। इधर मैं बड़ा खुश हूँ। मैं पीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें यह सहारा दिया। ऐसे हजारों यतीम, गरीब और लावारिस बच्चे हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के ज़ेर इंतजाम इदारों में अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए कोशा हैं। आप यकीन फरमाएं कि मैंने आपकी मोहब्बतों को जमा करके जब इन बच्चों पर मैं खर्च करता हूँ तो बस हुजूर की निगाहें करम मुझ पर पड़ जाती हैं। अब आप बताएं, क़यामत के दिन जब आपको ये आवाज़ दी जाए हुसैनियों आ जाओ, तो मैं ये तो आपको काम देखूँ इंशाअल्लाह कहकर कबूल करें। ये बुध की शाम हमारे पास आ जाए इंशाअल्लाह। हज़रत सुल्तान बाहू समय आपको बुलाने आए हैं। हो सकता है सारे गए हों, हो सकता है बहुत सारे कभी ना गए हों। आज तो दावत होगी ना आमने सामने, तो आप इरादा कर लें इंशाअल्लाह। हज़रत सलाम करते हैं, चूँकि पैगाम आ गए, वहाँ लोग जब हो चुके और उन्होंने लंगर का भी बड़ा वसीम इंतजाम किया। उन्हें ख्याल है यार सुना कहने वाले कितने मजे में हैं। उनके लिए जहाँ भी हो जाते हैं आगे लंगर की हालत है। सलाम के लिए खड़े हो जाए। बहुत सारे साथी और नौजवान जो बैर से नहीं होते तो बैर होना चाहते हैं और आज